كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سیکھیں گے سکتہ کی علامت جب آ جائے کسی آیت کے بعد، یعنی آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد یا آیت کے درمیان میں قرآن میں جو اس طرح کا نشان آتا ہے، سکتہ لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. سورہ یاسین آیت نمبر 51 سے لے کے 52 کے درمیان میں دیکھیں، یہ سکتہ لکھا ہوا ہے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. سکتہ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی آیت کے درمیان میں، جیسا کہ اب یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو اب یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے سکتہ. سکتہ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے بعد سکتہ آ رہا ہو یا کسی الفاظ کے اوپر سکتہ لکھا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اس طرح ٹھہریں کہ سانس نہ لیں اور جو آواز ہے اس کو 100 سے 0 تک لے کے جائیں. مطلب سانس نہیں لینا، رکنا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا الفاظ پڑھنا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں، آپ نوٹ کریں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اسی طرح آگے دیکھیں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 1 پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے اوپر سکتہ لکھا ہوا ہے. اب اس کو کس طرح پڑھا جائے گا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ نوٹ کریں. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا عوجا قيما لينذر بأسا. جب اس پہ سکتہ کریں گے سانس نہیں لیں گے بلکہ سانس لیے بغیر رکنا ہے اور آگے شروع کر دینا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے لے کے 27 کے درمیان میں دیکھیں، اس میں سکتہ لکھا ہوا ہے، من کے بعد سکتہ ہے. جب اس کو پڑھیں گے اس میں بھی سانس نہیں لینا، آواز کو روک لینا ہے، یعنی ٹھہر جانا ہے لیکن سانس نہیں لینا، سانس لیے بغیر آگے پڑھنا ہے اور درمیان میں سکتہ کرنا ہے. اب جیسے اس کو میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ مَنْ رَاقٍ
جب سکتہ کریں گے سانس نہیں لیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اس میں جھٹکا دے دیتے ہیں، جھٹکا نہیں دینا بلکہ صرف رکنا ہے اور سانس نہیں لینا۔ جیسے کچھ لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں من اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا بلکہ اس کو وَقِيلَ مَنْ راق اس طرح ادا کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 میں دیکھیں، یہ بل کلا بل کے بعد سکتہ ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں بھی سانس نہیں لیا جائے گا، صرف رکیں گے اور سانس نہیں لیں گے، اور جب رکیں گے اس کے بعد آگے سے پڑھنا ہے، پچھلے الفاظ کو نہیں ملایا جائے گا۔ اب جیسے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ سکتہ کا مطلب کیا ہے اور سکتہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ اس بات کو نوٹ کریں، یہ جو 4 سکتہ ہم نے سیکھے ہیں یہ واجب ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں باقی جتنی بھی جگہوں پہ سکتہ آتا ہے ان سکتوں کو پڑھنا جائز ہے، اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو 4 سکتے ہم نے پڑھے ہیں یہ واجب ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔